تھی. جتنی مرضی منمہ سازی کر کے اپنے آپ کو بڑا کرنے کی خود کوشش کرتے ہیں کہ پڑوسی کے گھر تو کھانا وہ لینے جائے جس سے اپنے گھر میں پکا، کسی سے مشورہ تو وہ مانگے جس کو اپنے گھر میں اللہ جس کو چاہتا ہے. مسلمان تو غیروں کے طریقے پہ تب چلیں جب نبی پاک نے ہر چیز بتائی ہو، جب محبوب نے سارا کچھ بتا دیا، سارے لوگ مل کے کسی کو رسوا کرنا چاہے ہوگا آپ اس کا عقیقہ کریں گے، اس کے سر کے بال اتروانا، نفس نے جب تک غلبہ کیا نا لوگوں کو خیرات کرنا، ساتھ میں دلوام رکھنا، سمجھ نہیں آتا. ساری چیزیں پہلے اس کے کام میں حال ہوتا تھا کہ لوگ سچائی میں اپنا حسن سمجھتے. یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اس کا بستر بھی تم جب بڑا ہو گئے 10 سال کا تو نماز 7 سال کا ہو تو نماز کے لیے کہو، 10 سال کا نہ پڑے تو اسے مارو، بڑا لگنے لگے تو بستر الگ کر دو، اور پھر جب وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہر موقع صرف ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں آنے کے آداب تو گھر میں جانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ ہو جائے تو نکاح کرو. نکاح کس کے لیے سنت، کس کے لیے واجب، کس کے لیے فرض. نکاح خاتون کے ذمہ کیا ذمہ داریاں خاوند کے حوالے سے، اور بیوی کے لحاظ سے خاوند کی کیا ذمہ داریاں، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ پوری وضاحت کے ساتھ. اور اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ہماری ہر ضرورت کا خیال فرمایا. اگر آپ دین کو پڑھتے جائیں گے تو آپ کو ذرا بھی دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہے. سمجھداری ہو جائے. یہ بال داڑھی کا حصہ ہے، اس کا بھی ذکر ہمارے بزرگوں نے کر دیا. داڑھی کتنی ہونی چاہیے اس کا تذکرہ بھی. ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا کہ بال بچے داڑھی کا ڈیزائن بناتے ہیں. اگر تم اپنے رب سے محبت کرنا چاہتے ہو نا تو پھر میرے نبی کی غلامی امر نہیں کرتا وہ گناہگار ہے. اور ایک سنت کو سنت سمجھ کے مذاق اڑائے تو کافر ہے. سنت کو سنت جانتے ہوئے اگر اس کا مذاق اڑائے گا تو نہیں سمجھ آ رہی میری بات. ہمارے بچے ڈیزائنوں پہ چلتے ہیں بیچارے، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی. بہت بڑی چیزیں ہیں لیکن داڑھی پہ ڈیزائن بنانا اور غلط حرکات کرنا یہ تو ایک انتہائی مذموم حرکت. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں ملت کے جوانوں سے یہ گزارش کروں گا، آپ نے ڈیزائن والی داڑیاں بھی رکھ کے دیکھی ہیں. ایک دفعہ نا نبی کریم کی سنت والی داڑھی بھی ذرا رکھ کے دیکھیں، تمہیں کوئی عجیب ہی ذائقہ محسوس ہوگا. یہ آپ کے چہرے کے مطابق اللہ نے اس کو وضاحت دی. یہ حرکتیں جو آپ کرتے ہیں نا یہ تو عجیب سی حرکات ہے، ان کا تو کوئی پس منظر ہی نہیں. یہ تو انسان محسوس اگر کرے تو چھوٹا محسوس ہوتا ہے. ہمیشہ وہ کام کرے جس میں سنت اور شریعت کی پاسداری. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو نکاح ہے نا، نکاح شادی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ غیر کا طریقہ نہیں بلکہ فرمایا نکاح من سنتی، فرمایا نکاح تو میرا طریقہ ہے، نکاح میرا طریقہ ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن و سنت نے جو شادی کو میاں بیوی کو جو رشتہ دیا بڑا عجیب دیا. فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس. سردی گرمی میں بھی لباس جسم کی حفاظت کرتا ہے، سردی گرمی کے لحاظ سے بھی حفاظت کرتا ہے. مرد عورت کی حفاظت کرتا ہے، دکھ میں، تکلیف میں، غربت میں، پریشانی. عورت بھی مرد کی حفاظت کرتی ہے، اس کے بچوں کی، اس کے گھر کی، اس کی نشانیوں کی. پالتی تو ماں ہی ہے نا بچے. بولیں بلدیت کس کی لکھی جاتی ہے؟ جانشین، سجادہ نشین، وارث، وہ کون کس کا ہوتا ہے؟ وہ ابا جی کا. لیکن پالتی پوستی کون ہے؟ اماں جی. ابا جی اماں کو بچے دے کے روز گھر سے جاتے ہیں، فلانی جگہ جا رہا ہوں بچے سنبھال، فلان جگہ جا رہا ہوں بچے تیرے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اماں کہے میں ذرا 15 دنوں کا جا رہی ہوں کلی بچے تم رکھ لو. ہوتا ہے ایسا. تو مرد عورت کا حقوق کا خیال کرتا ہے، عورت مرد کے حقوق کا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ بڑا خیال کرتے تھے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا جو کسی کا غلام ہوتا ہے وہ بیچارہ سارے دن کے غلام ہی رہتا ہے. وزیر صاحب بھی، پیر صاحب بھی خدمت کراتے رہتے ہیں سارے دن، لیکن اس بیچارے کا خیال نہیں کرتے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک کسی پیر کے آستانے پہ جھاڑو دے تب تک تو منظور نظر مرید ہوتا ہے. اور اگر اس بیچارے پہ قرضہ چڑھ گیا تو پیر صاحب کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ. جب تیرے گھر میں جھاڑو دے رہا تھا پھر ذاتی معاملہ نہیں تھا.
جب تک وہ MP کے پوسٹر چھپوا رہا ہو ساری ڈیوٹیاں کر رہا ہو تب تک تو وہ سیاسی کارکن، اور اگر اس بیچارے کے گھر میں غربت آ جائے، اس پہ کوئی مقدمے بازی ہو جائے، کہیں الجھ جائے، تو پھر کیا کہتے ہیں اس کا ذاتی، اب کیسے ذاتی معاملہ ہو گیا؟ میرے عزیز، میرے محبوب کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا، کسی پہ قرضہ چڑھتا تو حضور اس کا بھی خیال تھا، کوئی بیمار ہوتا تو حضور تیمارداری کرنے، کیا خوبصورت لفظ ہیں بخاری کے، حضور نے فرمایا میرا کوئی امتی انتقال کر جائے، اگر پیسے چھوڑ کے جائے، ترکہ چھوڑ کے جائے، مال چھوڑ کے جائے، تو فرمایا اس کے وارثوں میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمہ قرضہ ہونا تو میرے پاس آ جانا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کروں گا، میرے پاس آنا، میں قرض دوں گا۔ یہ محبوب کریم نے بیان، تو حضور نے ذرا خیال کرتے، حضرت ربیعہ بن کعب یہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتے تھے، پر مزے کی بات ہے وضو بھی تہجد والا کراتے تھے۔ کون سا جی؟ بول کے بتائیے، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کون سا وضو کراتے تھے؟ تہجد کا وضو کراتے تھے۔ یہ وہی ہے جن سے حضور نے فرمایا چل ربیعہ کچھ مانگے، بڑے سامنے کے کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہو، جس کے پڑوسی آپ، وہ والا مکان۔ جنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتا؟ ربیعہ بولیے، مجھے ایک ساتھ ایک دفعہ مل گئے، کہنے لگے منو میرے حضرت صاحب بکیا سی بیاہ نہ کروں، اللہ تو دو کے تھے، تو میں کہتے ہیں کالی بکیا سی، عجیب فلسفہ ہے نا، یعنی کسی اور کے لیے فقر کا حکم ہے، ہمارے لیے یہ کس قسم کی فکر، عجیب مزاج ہے نا یہ، یہاں تو کوئی مقاصد ہو، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کا خیال کریں، لیکن مزاج ہے ہمارا بہرحال آمدام برسر مطلب۔ حضور نے فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ نہ تو دولت ہے، نہ مال ہے، نہ گھر ہے، حضور میں نوکری ہے، اور پھر رنگ روپ بھی کوئی نہیں، میرا روپ بھی نہیں ہے کہ میرا رنگ بھی نہیں، میں یار مناؤں گا ٹانگ بھی نہیں، حضور کچھ پتہ بھی نہیں، کون مجھے رشتہ دے گا؟ حضور خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن پھر سے وضو کرانے آئے تو محبوب نے پوچھا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتی؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ گھر مکان، نہ جائیداد، نہ کوئی اور شے، کون رشتہ دے گا؟ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے صاحب سیرت النبویہ ڈاکٹر احمد عبد الرزاق، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں دوسرے دن بھی میں نے منع کر دیا تو میرے دل میں خیال آیا ربیعہ تو بڑا عجیب آدمی ہے، جب نبی پاک فرماتے ہیں شادی کر لیں، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ حضور فرماتے ہیں شادی کر لے تو تو یہ دلیلیں کیوں دیتا؟ تجھے تو چاہیے تو کہنے حضور جیسے دل کرتا ہے ویسے کرو، ایک غلام کے لیے حضور بندوبست ہے، جیسے دل کرے ویسے کہتے میں تیسرے دن ارادہ کر کے گیا کہ آج حضور نے پوچھنا ہے تو میں نے بتایا، سارا ہی وضو ہو گیا، اللہ کے نبی نے پوچھا ہی نہیں، میرے دل میں خیال تھا پوچھیں گے یا پوچھیں گے، وضو مکمل ہے، لیکن حضور نے پوچھا، کہتے ہیں وضو میں کھڑا ہوں، محبوب فرمانے لگے ہو گیا وضو جاؤ، فرماتے ہیں میں پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہوں، دروازے سے باہر گزرنے لگا نا تو ایک دفعہ میں نے پھر پلٹ کے دیکھا، محبوب اپنے معاملات میں مشغول تھے، جب میں پیر باہر رکھنے لگا تو آواز دی اور مسکرا کے آواز دی، کیا شان ہے بریلی کے امام کی، فرمانے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، جب حضور مسکراتے تھے تو یہ نور کے گچھے سے دانت، ان میں سے پھر نور نکلتا تھا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، حضور ذرا سے تسکین کرتے تھے تو رونے والا ہنس پڑتا، تو پھر بڑا انتظار کرنا پڑتا ہوگا، 2-2 گھنٹے حضور مسکراتے نہیں ہوں گے، تو جو فرماتے نہیں بھئی یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں، یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں کہ 2 گھنٹے کے بعد مسکرائیں گے تو رونے والا ہنسے گا، فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو عادت ہے نبی پاک کی، تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا، تو عادت ہے حضور۔ حضور نے فرمایا شادی کر لو، کہتے میں مسکرایا، دوڑ کے واپس آیا، یا رسول اللہ جیسے حکم ہو کہنا میرے محبوب کی بھی کیا بات، کیا اندائے ہیں رسول کریم کی۔ حضور نے فرمایا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جا، اسے جا کے کیونکہ بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ، آپ فرماتے ہیں مجھے سلام لی، اندر داخل ہوا، میں نے کبھی حضور میں دیکھیں،
महबूब ने कहा अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर। हज़रत रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते माँ ने उसके बाप की तरफ देखा, उस लड़की के बाप की तरफ, लड़की के बाप ने मांग बड़ी जो है वो फिक्र होती है लड़की के माँ बाप, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो इनकार नहीं किया कि मैं नहीं रिश्ता देना, बल्कि लड़की का वालिद कहने लगा कि महबूब से अर्ज करना मैं आऊंगा, मैं खुद आके हाजिरी दूंगा, उनसे अर्ज करना मैं आऊंगा। हज़रत रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते मैं निकल रहा था, नबी रहमत सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पैगाम लेके तो मैं निकल रहा था, मैं आगे बढ़ रहा था। फरमाते जब मैं दरवाजे से बाहर हूँ, तो जो है ना मेरे दोस्त, कहते जब मैं दरवाजे से बाहर होने लगा ना, पैर रखने ही लगा था, तो वो लड़की पर्दे के पीछे से नहीं कर सकता, जो है मेरी बात पर, वो खातून पर्दे के पीछे से बोली और बोल के कहने लगी गुलाम ठहर जा। तो मैंने पलट के देखा, मैं रुक गया तो अपने माँ बाप को मुखातिब करके कहने लगी अब्बा जी आपको मेरी फिक्र है ना, अम्मा जी आपको मेरी फिक्र है ना, आप मुझे नबी करीम के हवाले कर दें, मुझे उम्मीद है रब रसूल मुझे कभी जाया नहीं करवाएंगे। अल्लाह नबी मुझे जाया। हज़रत रबिया बिन काब कहते हैं मैं वापस आ गया, सारा बंदोबस्त आयशा के पास लोगों ने जाकर कि ये बात है, अब बात को समझे, दीन हर जगह इंसान का ख्याल करता है। फरमाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी को बुलाया, फरमाया खजूर की गुठली के बराबर होना चाहिए। हज़रत उस्मान कहने लगे हुजूर हाजिर हो जाएगा। फरमाया उस्मान पूछोगे नहीं मैंने क्या करना है, बता दे क्या करना है। फरमाया रबिया की शादी है, इसने अपनी बीवी को हक महर देना। फिर हज़रत हारिसा बिन नौमान को बुलाया, फरमाया बकरी का बंदोबस्त कर, ज़िबा करके पकाना है। पूछोगे नहीं किस लिए, हुजूर हुक्म करे। फरमाया मेरे रबिया की शादी है, इसलिए वलीमा करना। कहते महबूब ने मुझे अपनी जेब खास से, करम से, फजल से कुछ पैसे दिए, तो मैंने खुशबू भी ले ले और अपनी बीवी के लिए एक जोड़ा भी खरीद लिया। दोस्तों ये ना समझे कि जो आपका शागिर्द है, मुरीद है, सियासी कारकुन है, वो आपकी ड्यूटी तो करे तो तब ठीक है, लेकिन उसका कुछ जाती मामला आ जाए तो कहीं वो जाने और उसका काम जाने। समझे चीजों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां तक मेहरबानियां फरमाते। हज़रत रबिया बिन काब फरमाते कि मैं बड़ा गरीब था, मेरे सारे बंदोबस्त मेरे महबूब ने किए, और फरमाते फिर महबूब ने एक और करम किया, मेरे लिए बरकत की दुआ भी करी। आप फरमाते हैं कि गुर्बतें चली गई, अब किसी को कहीं से कर्ज ना मिले तो मेरे घर से मिल जाए। हर घर से अनाज खत्म होने को हो, पर मेरे घर से कभी खत्म नहीं हो। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ख्याल फरमाते। और फिर मियां बीवी के दरमियान जो रिश्ते की नज़ाकत हमारे यहाँ ना समझ लें, जिस घर में मियां बीवी का इत्तेफाक नहीं ना उसमें करोड़ों रुपए की दौलतें भी पड़ी हों तो वो घर घर में वो असलियत क्या होता है। जितना मर्जी आते हैं मैं बीवी की परवाह नहीं करता, ये कैसे हो सकता है। उसके साथ घर बसता है। मियां बीवी का किसी घर के अंदर रवैया आपस में बहुत अच्छा हो तो दौलत कम भी हो, वसाइल थोड़े भी हो, फिर भी गुजारा सही हो जाता है। घर के अंदर मियां बीवी का आपस में ताल्लुक तबकात इब्ने साद में साहिब तबकात ने लिखा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा से करवाया ना। बड़े गरीब है, बड़े हुजूर ने क्या किया था, दोनों के सरे अक़दस जोड़ के ना तो नबी पाक ने दोनों की मोहब्बत के लिए दुआ फरमाई, अल्लाह इनके दरमियान मोहब्बत रखा। हमारे वाला क्या होता है, मर्जी से शादी की, मर्जी से रिश्ता तलाश किया, ठीक 15 दिनों के बाद अम्मा को नुक्स नजर आने शुरू हो गए, और ठीक 15 दिनों के बाद उनको भी अपने दामाद में नुक्स नजर आने लगते हैं। क्या देते हैं ना खाने को कि तेरी ठीक नहीं तो आया था, चलो तो फटाफट तवज्जो नहीं की, आपको जुमला कह के चले गए, उन्होंने तो 24 घंटे तक रहे। खामन को ये पट्टी पढ़ा दी, और जब बेटी गई लेके तो फटाफट उसकी अम्मा ने कहा कितनी कमजोर हो गई मेरी बेटी, लगता है खाने को नहीं, यहाँ मैंने कितने लादों से रखी हुई, तरीका ठीक नहीं। इसमें हजर अस्कलानी हदीस लाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो लानती है जो बीवी को मर्द के खिलाफ अच्छा, मर्द को बीवी के खिलाफ मलऊन है वो शख्स। इनके दरमियान प्यार पैदा करें, इनमें मोहब्बत होगी तो घर सुखी रहेगा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम आया, साहिब तबकात ने लिखा है पैगाम आया, पता चला कि किसी बात में ना मौला कायनात और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में किसी बात में शक रंजी हो गई।
محبت کے ساتھ پہ بات آگے بڑھ گئی. حضور تشریف لائے. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ کیا آپ کا خیال ہے کچھ مال بھی منگا لیا؟ میں تو محبت سے بڑا لمبا سفر کرتا ہوں, کئی جگہ جا نہیں پاتا, لیکن یہ موقع ایسا تھا میں نے چھٹی کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا. یہاں ضرور پہنچنا چاہیے. تھوڑی سی باتیں کرنی ہے, پیار سے سن تو لینا. آپ تو بھول رہے ہیں مجھے بیچ میں. یہ کس طرح کی تقریر کا اللہ آپ کو جزائے خیر. سنیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضور کو پتہ چلا, اور مزے کی بات یہ کہ روایت کے راوی بھی مولا علی شیر خدا. حضرت علی کہتے ہیں بات تو ہمارے درمیان آپس میں بڑھ گئی, پر آج بڑی میری وجہ سے تھی. میری پیار کی بولی ہے, میری محبت ہے نا جی. یہ محبت کی یہاں بھی لوگوں کو بڑے عجیب و غریب قسم کے فلسفے یاد آتے ہیں. بات کر لوں پھر ایک اور بھی کروں گا, مزید بات کھول جائے. حضرت علی کہتے ہیں حضور کو پتہ چلا محبوب تشریف لائے. حضور نے بات سنی, حضور سمجھ گئے کہ آج بات ذرا علی نے زیادہ بڑھا دی. اتنی بھی کسی کی بیٹی لاڈلی ہوگی جتنی نبی پاک کی شہزادی لاڈلی, اتنی بھی کسی بیٹی کی عزت ہوگی جتنی حضور کی صاحبزادی کی عزت. ممکن ہے دوستو انہوں نے اکٹھے رہنا ہے. نکاح کے فلسفے کو سمجھو. نبی کریم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ بات علی کی وجہ سے بڑی. مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک نے سیدہ فاطمہ کا بازو پکڑا اور کونے میں لے گئے. فرمانے لگے فاطمہ ضروری نہیں, جیسے تم کہو علی ویسے ہی کرو. علی تمہارے شوہر ہیں, تمہیں خیال کرنا ہوگا. مولا علی کہتے ہیں میں دور کھڑا تھا, حضور تو بیٹی کو سمجھا رہے تھے پر آنکھ سے میرے نکل رہے. میں دوڑ کے آیا, محبوب کا دست پکڑ کے سینے پہ رکھا. میں نے کہا یا رسول اللہ بے فکر ہو کے جائیے, یہاں سے جب بھی خبر آئے گی محبت کی خبر ہی آئے گی. دوستو قربتیں. اچھا اس بات کو مزید کھول دوں, صاحب کنز العمال نے حدیث لکھی ہے. حدیث کے راوی خود سیدہ عائشہ صدیقہ. ایک دن حضور فرمانے لگے عائشہ ایک بات میں کروں یا رسول اللہ کریں. فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب ناراض ہوتی ہے تب بھی پتہ میں تجھے قلم دے دوں گا نا, کچھ لوگ بادشاہ سلامت ہیں, بادشاہ سلامت. وہ کہتے ہیں میں اگر کہوں کہ میں تھوڑا بہت اپنے گھر والوں کا بھی خیال کرتا ہوں, بات مانتا ہوں, تو پھر تو لوگ مجھے بہت بڑا بزدل آدمی سمجھیں. میری گھر میں بھی کچھ توجہ. آپ کا تو نہیں مجھے پتا, ہمارے دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ اپنا بیٹا بھی اٹھا کے بندے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے. اپنا بچہ اٹھا کے کوئی آنکھ نہ چھوڑے کہ تیری بال کھڑا دی ڈیوٹی, تیری روٹی کہاں لگ دی کہ پہلے بال کھڑا. تو جب یہ دور کے طریقے پہ ہم چلتے ہیں, اللہ کے نبی نواسہ کو گردنوں میں اٹھا کے گھومتے, گردن مبارک پر رکھ کے گھومتے, اور جن لوگوں نے نبی کریم کی اصول ہے. آپ سمجھے اس چیز کو, گھر کے اندر اگر آپ تھوڑا بہت کسی جگہ پہ آپ کے گھر کی توجہ کر لیتے ہیں تو گھر کس کا ہے؟ آپ کا ہی ہے. اتنی کمزوری دکھانا. نبی کریم علیہ السلام نے مسکرا کے کہا عائشہ بتاؤں جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب ناراض ہوتی ہے تب بھی پتہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں چپکے چپکے کہا, میں نے کہا حضور میں نے کیوں ناراض ہوں, پر میں بتاؤں صحیح کب ناراض ہوتی ہے. یا رسول اللہ آپ اتنا خیال کرتے ہیں حضور. فرمایا پھر بتاؤں حضور بتائیں. فرمایا عائشہ جب تو ہوتی ہے نا مجھ سے راضی تو قسم اٹھاتی ہے تو کہتی ہے لا ورب محمد صلی اللہ علیہ, مجھے محمد کے رب کی قسم. اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے لا ورب ابراہیم, مجھے حضرت ابراہیم کے رب کی قسم. کہتی ہو کہ نہیں؟ جناب عائشہ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی, لبوں سے ہنس رہی تھی, آنکھوں سے رو رہی تھی. میں نے کہا کریمہ تیرے قربان جاؤں. اتنی باتوں کا بھی خیال فرماتے ہو, اتنی باتوں کا بھی خیال کرتے ہو. کہا مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو راضی ہوتی ہے اور جب تو ناراض ہوتی ہے تیرے لفظ بدل جاتے ہیں. گھر کے اندر کا جو ماحول ہے وہ آپ کو مضبوط کرتا ہے, گھر کے اندر کا ماحول آپ کو کمزور کرتا ہے. اگر گھر کے اندر آپ کی طبیعت کے لحاظ سے چیزیں موجود ہیں, آپ باہر بڑا کچھ کر سکیں گے. ہر آدمی اتنا دلیر نہیں ہوتا کہ گھر میں جو مرضی ہوتا رہے وہ باہر مضبوط رہے گا. نکاح کو, میاں بیوی کے رشتے کو قرآن پاک نے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی کہا ہے. رفاقت میاں بیوی کا رشتہ, جسے کہا یہ میری نشانیوں میں سے نشانی. پتہ خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو شادی ہوتی ہے غیر شرعی. کوئی دسواں ہو جائے تو مولانا صاحب کو بلاؤ, ناکھا کو بلاؤ, بچے کی شادی ہو تو پھر اب نہیں حضور سے پیار, اب نہیں محبت, اب کدھر گئی غلامی. اللہ رسول سے صرف دکھوں کا رشتہ. بلاؤ نا اپنی بینڈ باجا, یا تو بینڈ باجا کل والے دن بھی منگاؤ, دسویں پہ بھی منگاؤ. اور دکھوں کی بات آئی تو قرآن شریف شروع کرا لیا, اور جب سکھ آئے پھر آپ نے موت شروع کرا لی. اور بھائی مصطفیٰ کی نعت والے کو نا نعت ہی اچھی لگتی, اسے برات والے دن بھی نعت ہی اچھی لگتی, شادی والے دن بھی نعت ہی اچھی. پہلی بات تو یہ کہ غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں شادی, اور ڈھیروں
سب سے بری حرکت کون سی ہے؟ سب سے بری حرکت یہ ہوتی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا جوش و خروش سے شادیوں پہ جانا، اور پھر مووی والا آتا ہے وہ لڑکیوں کی عورتوں کی مووی بھی بناتا ہے. اور اب تو اللہ خیر کرے مووی کو ویسے لوگوں نے فرض کفایہ سمجھ لیا. اللہ معاف کرے، ہر آدمی نے ہاتھ میں موبائل پکڑا. اتنا ضروری کام ہے یہ. مووی بنتی ہے، مہندی ہوتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، تماشے لگتے ہیں. پھر میں حیران ہوتا ہوں، جوان لڑکیوں کے ہاتھوں میں پھول دے کے انہیں کھڑا کیا جاتا ہے کہ دولہا جب آئے تو پھول پھینکنا. دولہے کے ساتھ بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں کہ جوان لڑکے ہوتے ہیں. بولے تو وہ پھول کیوں لڑکیاں پھینکتی ہیں؟ لڑکیاں ساری برقعے میں ہوتی ہیں، چھپے ہوئے منہ ہوتے ہیں، تو سارا خاندان تو بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آیا ہوتا ہے. تو آپ تو گناہ کو آواز دے رہے ہیں. پتہ ہے رسم کیسے ایجاد ہوئی؟ صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے یہ لڑکیوں کے پھول پھینکنے کی رسم جب قادسیہ کے علاقے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کر رہے تھے، تو آپ ایک ایسے علاقے سے گزرے جس کی عمارتیں بڑی شاندار تھیں. علامہ واقدی کہتے ہیں کہ دور دور سے لوگ وہ عمارتیں دیکھنے آتے تھے کہ بھئی فن تعمیر کا شاہکار ہے یہ چیزیں. اس ایریے سے گزرنا تھا مسلمان فوج نے، تو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے ایک چال چلی. انہوں نے عورتوں سے کہا، خوبصورت لڑکیوں سے، کہ پھول پکڑ لو اور جب فوجی گزرے تو ان کے اوپر پھول پھینکنا. اگر 2-3 جرنل بھی تم تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو مسلمانوں کا ہم زیر کر لیں گے. پھول پھینکو. چھتوں پہ چڑھ گئی، اور چھتوں کی طرف نوجوانوں نے دیکھنا ویسے ہی ہے چونکہ شاہکار ہے ہماری مناظر. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے تھے. سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ آگے آگے جا رہے تھے، کمان کر رہے تھے فوج کی. جب آپ نے دیکھا عورتیں چھتوں پہ ہیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص شرارت سمجھ گئے، سازش سمجھ گئے. لوگ زہر بھی جو ہوتا ہے نا، زہر بھی دودھ میں ڈال کے دیتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں دیتے. انہیں پتا ہوتا ہے کہ زہر رگوں میں کیسے اتارنا ہے. جناب سعد بن ابی وقاص آگے آگے تھے. جب دیکھا عورتیں چھتوں پہ ہیں تو فوراً بولے، گھوڑے پہ چڑھ گئے اور فوج کی طرف توجہ کر کے کہنے لگے، فوجی ہو تمہیں پتا ہے نا اللہ کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے مردوں سے کہو نظریں جھکا کے رکھے. نظریں کون بلا؟ جی مومن مرد. قرآن مجید نے حکم دیا کہ مومن مرد نظریں. اس کا مطلب ہے مرد وہ نہیں ہوتا جو اکڑ اکڑ کے چلے. مرد تو ہے ہی وہ قد اونچا ہو نظریں جھکی ہوئی. مرد کہتے ہی اسے مردوں سے کہو نظریں جھکا کے رکھیں. 10,000 فوج تھی، عورتیں پھول پھینکتی نہیں. 10,000 فوجی گزر گیا پر ایک نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. جب سارے گزر گئے تو ان عورتوں نے پلیٹیں پھینکی اور کہنے لگی، او بے شرمو یہودیوں اور عیسائیوں، تم کس طرح کے لوگ ہو؟ اپنے مقاصد کے لیے بہو بیٹیوں کو استعمال کرتے ہو، اور یہ کتنی شان والے ہیں. ایک آیت سنی ہے اور نظریں جھکا لی ہیں. تم بھی غلط ہو، تمہارا طریقہ بھی غلط ہے. آج کے بعد ہم مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھیں گے، ہم مسلمان ہوا کریں گے. اور ہمارے ہاں شروع انہوں نے کی تھی اور اللہ خیر فرمائے رنگ ہم نے پکڑ لیا اس کا. ہمارے یہاں عورتیں پھول پھینکتی، بزرگ نہیں پھول پھینک سکتے، نوجوان نہیں پھینک سکتے. خدا کا خوف کرے. اور پھر مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، اور پھر اس سے آگے شادی کے بے پناہ خرچے، بے پناہ قرضہ اٹھا کے شادیاں کرتے ہیں. نکاح میں تو 2 آدمی جائیں گے، 2 جوڑے جائیں گے. اور میں آپ کو ایک شرعی حکم بتاتا ہوں، آپ کا سگا بھائی ادھر دیکھو میری طرف، سگا بھائی اپنے بیٹے کی شادی پہ اگر آپ کو نہ بلائے تو اس سے ناراض ہونا جائز نہیں. تجھے تو میرے نال بھی ہوگا. او بھائی سگا بھائی بھی اگر اپنے بیٹے کی شادی پہ نہ بلائے تو اس کی مرضی ہے، نہ بلائے چاہے نہ بلائے، اس سے ناراض ہونا جائز ہے. تو آپ کو تو منگنی میں نہ بلائیں تو ناراض ہو جائے. اور اگر کوئی کارڈ بھیج دے نا صرف ولیمے کا، کہنے ولیمے تے بھی وہی جان گئے جڑے جانے نال گئے سن، اسی صرف ولیمے تے بھائی فرض ہے آپ کا جانا. ہاں حضور نے حکم دیا ہے کہ ولیمے کی دعوت دے تو ضرور جایا کرو. لیکن اس کے اتنے زیادہ خرچے ہم نے کر دیے. ہمارے بچے، آپ ناراض نہ ہونا، گناہ اس لیے عام ہو گیا کہ ہم نے نکاح مشکل کر دیا. نکاح مشکل ہو گیا. اگر ہم اس کے اخراجات کم کریں، میں شادیاں دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے اتنے پیسوں میں 6 شادیاں ہو سکتی ہیں. قرضہ اٹھا کے شادی کر لی، 15 دن نہیں گزرتے تو پیسے لینے والا آ جاتا. وہ کہتا میرے تو رکھنا پہلے. تو وہ بچہ بیچارہ اس نے کیا شادی کے بعد خوش رہنا، وہ تو قرضے ادا کر رہا. گھر میں لڑائی پڑی ہوئی، 1 مہینہ پورا بی زیور نہیں بیچاری پہن سکتی، وہ سارا قرضے میں چلا جاتا. غلط کام کرتے ہیں ہم. سنو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ میں سب سے امیر آدمی، سب سے امیر. یہ بخاری میں حدیث ہے. فجر کی نماز نا انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے پڑھی. سفید کرتا پہنا تھا تو اس کو زرد رنگ کا داغ لگا ہوا تھا. توجہ ہے نا میری بات؟ سفید کرتا اور زرد رنگ کا داغ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے رات کو نکاح کیا تھا، خوشبو لگائی تھی تو وہ داغ رہ گیا.
حضور نے تو کوئی اس پہ اصرار نہیں کیا کہ یار اتنے امیر آدمی کی شادی مدینے میں پتہ ہی نہیں چلا، کسی کو خبر ہی نہیں، یہاں غریب بھی باز نہیں آتا، وہ بھی کہتا میری ناک جو ہے وہ کٹ جائے گی اگر میں نے کروڑوں روپیہ نہ لگایا، تو جب پیسے لینے والے آئیں گے پھر کٹ جائے گی کہ چھوٹی ہو جائے گی مزید۔ مہربانی فرمائیں، آپ کس چکر میں پڑے ہوئے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نکاح کر لیا تو ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری ہی ذبح کرو۔ تو اپنے گھروں کے اندر سکون کا ماحول قائم کریں، شادی اور بیاہ کو حضور کی سنت کے دائرے میں لے کے آئیں۔ یہ وفاداری کا رشتہ ہے، یہ خلوص کا رشتہ ہے، اس رشتے کو خلوص والی منازل کی طرف لے کر کے جائیں۔ بیوی خیال کرے کہ مجھے اپنی خامن کی خدمت کرنی ہے، خامن خیال کرے کہ مجھے بیوی، میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ بیوی کے ماں باپ کی عزت کریں گے تو وہ بھی آپ کے ماں باپ کی عزت کرے گی۔ آپ تو ماں بدولت کرتے میں نہیں کبھی سسرال گیا جی، وہ میں دروازے پہ چھوڑ کے آ جاتا ہوں، پھر وہ میں لینے بھی چلا جاتا ہوں، چونکہ میں بہت بڑا نواب ہوں، تو آپ کیسے امید رکھتے ہیں پھر وہ آپ کے ماں باپ کی خدمت کرے گی؟ سنیں، دو باتیں عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، جب آدمی امیر ہو نا، غریب ہو جائے تو اس کے لیے بڑی مشکلات ہوتی، غریب امیر ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ مکے کی ملکہ تھی، 20 کنیزیں نوکرانیاں گھر میں کام کرتی، پھر سیدہ خدیجہ کلمہ پڑھ گئی، پھر مسلمان ہوئی، حضور سے نکاح ہوا، اگرچہ حضور نے اعلان نبوت بعد میں کیا، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تو اسی وقت یہ کلمے کا معنی جو میں نے بیان کیا یہی سمجھ لے، میں تو اسی وقت ہی سمجھ گئی تھی جب میرے غلام نے آ کے بتایا کہ بادل کے ٹکڑے سایہ کرتے، درخت ان پہ جھکتے ہیں، فرماتے ہیں میں تو اسی وقت ہی محبوب کی غلامی میں آ گئی۔ نکاح ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں آ گئی، فرماتی ہیں میں نے نا ظہر کے وقت سارا مال حضور کی خدمت میں دیا، 20 کنیزیں، غلام، ظہر کے وقت، اور عصر سے پہلے پہلے محبوب نے ہر شے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دی۔ یہ وقت بھی بطور تمثیل ہے کہ جتنا زور اثر کے درمیان وقت ہوتا ہے اتنے وقت میں بانٹ دیا حضور نے سارا کچھ۔ اتنی امیر بیوی ہے پھر وہ غریب ہو جائے، حضرت خدیجہ نے پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ آپ کے کپڑوں کو 20 پیوند لگے ہوتے تھے، 20 پہلے کبھی پانی کا پیالہ اٹھ کے نہیں پیا، پھر گھر میں جھاڑو بھی دیتی، پھر گھر کے سارے کام کرتی۔ ایک دن نا مسند امام احمد میں موجود ہے، کھانا پکا کے نا حضرت خدیجہ الکبریٰ کھانا پکا کے باورچی خانے سے نکلی تو کپڑے سارے پیوند سے بھرے ہوئے، پاؤں مبارک پر بھی گھر کے کام کاج کی وجہ سے بہت ساری چیزیں لگی ہوئی، پیر چوم رہی ہیں بہت ساری چیزیں۔ حضرت خدیجہ باورچی خانے سے کھانا پکا کے نکلی اور جب محبوب کریم کے سامنے رکھا تو حضور مسکرانے لگے، غور سے سیدہ کا چہرہ دیکھنے لگے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے خدیجہ آپ کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے اور وہ عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے، اور جب وہ آ جائے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دیجیے گا۔ اگر خاتون اپنے خاوند کی خدمت کرے، اگر وہ یہ ذوق بنائے، یہ مزاج، اب